تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی حسین نہیں تو انشاءاللہ غلام حسین ضرور پیدا ہو کے جائے گی. پہلے کی اور آج کتنا زیادہ ماحول خراب ہے, کتنی بے پردگی ہے. عریانیت کا پرچم جہاں جانی لہراتا. یہ جب میں کسی شادی میں جاتا ہوں اللہ کرے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس عمر میں پورے ہندوستان کا دورہ کروایا. جب کہیں جاتا ہوں تو اس دل کو بڑا درد ہوتا ہے کہ بتاؤ کہ نبی کی امت ہو رہی ہے. کربلا میں زینب کی جب ظالموں نے چادر چھینی تھی تو سیدہ زینب نے اپنے بالوں کو آگے کر کے پردہ کر کے بتا دیا تھا تم اسی کی کنیزیں ہو, تم حسینیت کا نام لیتے ہو اور تمہارے گھر کی بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ گھومتی. مسلمانوں, تمہارے باپ کو تکلیف ہونا ہو, تمہارے دادا کو تکلیف ہونا ہو, لیکن میرے نبی کو مزار میں تکلیف ضرور ہوتی ہے, میرے نبی کو درد ضرور ہوتا ہے. اسی وجہ سے تو یہ امت پریشان ہے, ورنہ یہ امت تو وہ ہے اس کے کس کو کوئی مٹا نہ سکا. مٹانے والے مٹ گئے لیکن اسلام کل بھی تھا اور آج بھی تھا اور ہے, اور قیامت تک کوئی اسلام کو نہیں مٹا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ اسلام اگر مٹنے والی چیز ہوتی تو یہ کربلا میں مٹ گیا ہوتا جب 22,000 نے 72 پہ ظلم کیا تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 22,000 کا نام و نشان ختم ہو گیا اور 72 کا خیمہ جہاں پر لگا تھا کربلا میں وہیں پر لگا ہوا ہے. تب معاملہ تھا اگر آج بھی ہو ابراہیم سکینہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بہارے ظلمات یہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جنگ میں قاضی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. حضرات یہ حوصلے یہ عزم یہ ہماری ایمان ختم ہو گئی. پہلے کے لوگ تھے ان کے اللہ اس کے رسول پر ایمان مضبوط تھا, ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کنیز بنتی تھی. آج ہمارے گھر سے پردہ ختم ہو گیا. تو پردہ اتنا ضروری ہے بھائی جان, اتنا ضروری ہے. کوئی کتنی بھی نماز پڑھے, کتنے بھی جا کے مسجد میں سجدے میں پڑا رہنا, لیکن اگر اس کے گھر کی بہو بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں نا, اس کے گھر میں کبھی اللہ کی برکتیں نہیں آ سکتی, کبھی برکتیں نہیں آئیں گی. یہ ماحول ختم کر دیجئے. یہ زندگی چند دن کی ہے, مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور جانا ہے. وہ پہلے کی کیسی عورتیں تھی مدینے میں, ایک عورت تھی لڑکی ایک یہودی کی دکان پہ گئے سونا لینے, سونار کی دکان پہ, اور جب گئے تو وہاں مجھے سونا دے دو. یہودی تھا, اس کی نظر لڑکی کے ہاتھ پہ پڑ گئی نا تو اس کی نیت بدل گئی. اس نے اتنا سونا آگے ڈالا کر لے خاتون یہ سارا سونا لے لے اور مجھے خوش کر دے, یہ سارا سونا لے جا مجھے خوش کر دے. جب اس ظالم نے اتنا کہا تھا, اب آج کی عورتیں دیکھو نا, غیر مسلموں کی گاڑی پر, غیروں کی گاڑی پر ریسٹورنٹ جانے کے لیے, اچھے کھانے کھانے کے لیے, مال میں اچھے کپڑے خریدنے کے لیے 200-500 روپے کے لیے اپنی ایمان کا سودا کر دیتی ہیں, اپنا ایمان بیچ دیتی ہیں. وہ کیسا ایمان تھا اس لڑکی کا. مدینے میں اس عورت نے سارا زیور اٹھا کے یہودی کے منہ پہ مار کے کہا, ظالم یہ زیور تجھے مبارک ہو, ارے جو محمد کے ہاتھوں پہ بک گیا ہو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے خرید نہیں سکتا. محمد کے ہاتھوں پہ بک گیا ہو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے خرید نہیں سکتی ہے. یہ ایمان و جذبہ بچوں کے اندر ڈال دی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا انہیں سب سے پہلے عشق رسول بتاؤ, ان کے شریانوں میں محبت رسول اتار دو. جب یہ پیدا ہو جائے گا تو سبحان اللہ, تو زندگی یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. لیکن ہم بچپن سے یہ بتاتے نہیں ہیں. حضرات یہ کوئی علماء نہیں کہتا کہ آپ انگلش نہ پڑھائیے, انہیں ڈاکٹر نہ بناؤ, اپنے بچوں کو جو ہے پروفیسر نہ بناؤ, ضرور بناؤ. اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں انگلش پڑھنا بھی ضروری ہے. ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑے گی. ہم کچہری مقدمے جاتے ہیں تو ہمیں وکیل اور جج کی بھی ضرورت ہے. انہیں بناؤ سب کچھ, لیکن اس سے پہلے انہیں نبی کا غلام بنا دو. اس لیے کہ یہ ساری ڈگریاں ایک طرف ہیں, میرے نبی کی غلامی کی ڈگری ایک طرف ہے. پہلے کی عورتیں کیسی تھی؟ سیدہ
سیدہ فاطمہ کا جب وصال ہوا تھا تو ان کی یہی وصیت تھی کہ میرے جنازے کو رات میں عشاء کے بعد نکالنا، عشاء کے بعد نکالنا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتی کہ زندگی میں جس نے فاطمہ کے بالوں کو بھی دیکھا ہو غیر محرم میں، وہ مرنے کے بعد بھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ سکے۔ یہ تھا نبی کا گھرانہ۔ کربلا میں کیا ظلم نہ ہوا، چادریں چھینی گئی، بے نقاب کیا گیا، لیکن صبر و شکر اور پردے کا دامن نبی کے گھرانے نے نہیں چھوڑا، اور پوری دنیا سے یہی بتایا کہ ایسا اگر کبھی موقع آ جائے تو اے میرے نانا کی کنیزوں زینب نے کہا تھا کبھی نبی کی سنت سے منہ نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب بچپن سے بتائیں گے بچوں کو عشق رسول کیا ہے۔ آج دو بیماریاں ہمارے قوم میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ دو بیماریاں، ایک بیماری کون سی ہے؟ شراب، اور دوسری بیماری ہے موبائل کی۔ آپ جاؤ شراب کی دکان پر، کہیں دیکھا گیا ہے کہ غیروں سے زیادہ مسلمان نوجوان لائن لگا کے کھڑے ہوئے، دیکھنے کے بعد بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صحابی فرماتے جس نے ایک قطرہ بھی شراب پیا نا اور پینے کے بعد بغیر توبہ کیے مر گیا نا، کہتے ہیں میں گارنٹی سے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کی قبر کو کھود کے جا کے دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ شراب پینے والے کہنا چاہتے ہیں۔ حسین نے تو شخصیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دی، اگر ہم حسین کا نام لے کے شراب کے اپنے ہونٹوں کے قریب لے جائیں اور اسی سے نبی کا نام لے تو مسلمان بتاؤ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہو کہ تمہارا نبی دنیا میں آیا تو تمہیں یاد کیا۔ اس امت میں کوئی کسی کو اتنا نہیں چاہتا